أشرقت نفسي بنور من فؤادي. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحمد تعالی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں، بخششوں اور مغفرتوں کی برسات کرتے ہوئے گزر رہا ہے، اور آج دوسرے عشرے کا آخری دن اور تیسرے عشرے کی ابتدا ہونے والی ہے. بخشش اور مغفرت کا یہ عشرہ اختتام کی طرف ہے، اور جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ آنے والا ہے. آج ہم بات کریں گے، چونکہ آج معتکف حضرات اعتکاف کریں گے، اس لیے انشاءاللہ العزیز آج ہم مختصر سے وقت میں اعتکاف کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اعتکاف ہے کیا اور اس کا مقصد کیا ہے. ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اعتکاف فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کیوں فرمایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، اس میں آپ نے دودھ ڈالنا ہے، لیکن وہ برتن اس کے نیچے سے سوراخ ہے. اب چونکہ اس میں سوراخ ہے، اس کے اندر آپ جب دودھ ڈالیں گے تو وہ دودھ نیچے سے گر جائے گا، ضائع ہو جائے گا. آپ کو اس کو سیف نہیں کر سکتے، بچا نہیں سکتے. کیوں کہ جیسے جیسے آپ ڈالتے جائیں گے، دودھ نور ہے، اور جیسے جیسے آپ اس برتن میں ڈالتے جائیں گے نیچے سوراخ سے وہ گرتا جائے گا، ضائع ہوتا جائے گا. لیکن اگر آپ اس سوراخ کو بند کر دیتے ہیں تو کوئی بھی چیز آپ اس برتن میں ڈالیں گے تو وہ ضائع نہیں ہوگی، بلکہ وہ آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں. تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، انمول ہے. فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کے اندر جو انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا کرتا ہے. اور جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنے اور درود و سلام بھیجنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور جو رمضان المبارک میں ایک نفل نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض نیکی کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. جو ایک فرض ادا کرے گا، فرض نیکی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. یعنی اتنے وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے. ہر لمحہ رمضان المبارک کا بڑا قیمتی اور انمول ہے. بے حساب اس میں نیکیوں کی فراوانی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو ہوتا کیا ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، نماز تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت سماعت کی جاتی ہے، سنایا جاتا ہے. اسی طرح جو اعمال صالحہ ہیں رمضان المبارک میں ہم کثرت کے ساتھ وہ کرتے ہیں. لیکن جب ہم گھر واپس آتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ محفل ہوتی ہے، یا کسی عام محفل کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بدنگاہی کا شکار ہو جاتے ہیں. دوستوں کی محفل میں ہیں تو لوگوں کی غیبت شروع ہو جاتی ہے. کسی نہ کسی انداز میں آپ کسی نہ کسی کوتاہی یا غلطی کے مرتکب ہو جاتے ہیں. غیبت ہو گئی، جھوٹ ہو گیا، بدنگاہی ہو گئی. گھر میں آتے ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر ڈرامہ اور فلمیں دیکھتے ہیں، وہ بھی نامحرم عورتوں کے اوپر نظریں پڑتی ہیں. تو وہ جو آپ کا اعمال صالحہ کا نور ہے،
جو دل کے برتن میں آپ ڈال کے آئے ہیں، قرآن کی تلاوت کی صورت میں، نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، درود پاک کی صورت میں، وہ اس سوراخ سے گرتا جائے گا، ضائع ہوتا جائے گا، اس کے ثواب میں کمی آتی رہے گی۔ تو اب اس سوراخ کو بند کرنا ہے، اور اس کو بند کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر، آخری 10 دنوں میں آپ گھر بار چھوڑ کے، سب کو چھوڑ کر آپ اللہ کے گھر آ جائیں، اللہ کے مہمان بن جاؤ۔ تمہارے دل کے پیالے میں جو سوراخ ہے نا، جہاں سے نیکیوں کے نور کا نور جو ہے وہ گر جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، تو وہ سوراخ بند ہو جائے گا۔ آپ بد نگاہی سے بچ جائیں گے، فلموں ڈراموں سے بچ جائیں گے، جھوٹ سے بچ جائیں گے، دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے دوسروں کی غیبت کرنے سے بچ جائیں گے۔ یعنی سراپے نور اور سراپے رحمت آپ اس جگہ پہ آ کر بیٹھ جائیں گے جہاں پہ ہر وقت اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ یہاں غلطی، یہاں کوتاہی، یہاں غیبت، یہاں جھوٹ، یہاں بدنگاہی کا کوئی تصور بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہر وقت آپ اللہ کے گھر کے اندر اللہ کے مہمان بن کے اللہ کی رحمت کے سائے کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو اس سوراخ کو بند کرنے کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ آخری عشرے کے اندر آپ آ کر اللہ کے مہمان بن جائیں، دنیا سے لا تعلق ہو کر یکسوئی کے ساتھ۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اعتکاف میں بیٹھنے والا وہ انسان اپنے منزل تک پہنچ سکتا ہے، اپنے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے۔ 10 دنوں کے لیے دنیا سے لا تعلق ہو کر صرف اللہ کی ذات کے لیے اس کی رضا کو چاہتا ہے، اس کے گھر میں آ کے اس کا مہمان بن جاتا ہے اور اس کی عبادت، ذکر، اذکار، تسبیحات میں مشغول رہتا ہے، اور اب وہ رب کی بارگاہ سے کہیں باہر نہیں جاتا، تاکہ نور ایمان اور اعمال صالحہ کا جو نور اس کے دل کے اندر سمایا ہوا ہے وہ وہیں پہ اس کے دل کے اندر سمایا رہے، وہاں سے ضائع نہ ہو۔ اور پھر معتکف کا ایک اور بڑا مقصد کہ لیلۃ القدر کو حاصل کرنا، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ لیلۃ القدر کو، شب قدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، یعنی یہ کنفرم ہے، 100% یہ بات حق اور سچ ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا۔ یعنی رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر آتی ہے، ہر حال میں آتی ہے، لیکن جب معتکف اعتکاف کرتا ہے، دنیا سے لا تعلق ہو کر اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رہتا ہے، تو یہ ایک مقصد ہو جاتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت بھی عطا کر دیتا ہے، وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے، شب قدر کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر یہ ایک رات ہے شب قدر، اور وہ معتکف اپنے اعتکاف کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں ایک اور بات میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں معتکف حضرات کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، کہ ہم بچپن میں ہم نے دیکھا ہے اعتکاف والوں کو کہ جو معتکف ہوتا تھا، اعتکاف کرنے والا، وہ جب اعتکاف پر بیٹھتا تو اپنے چہرے پر پردہ ڈال دیتا تھا، وہ بلا ضرورت تو باہر جاتا ہی نہیں تھا، اگر وہ جاتا بھی ہے تو وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کر باہر نکلتا تھا، استنجا کے لیے، وضو کے لیے باہر نکلتا تو اپنے چہرے کو ڈھانپ کر نکلتا تھا، تاکہ نہ اس کی نظر کسی دوسرے کے اوپر پڑے اور نہ کوئی اس کو دیکھ سکے۔ یعنی وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اتنا، اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کے اتنا وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ نہ اس کو کوئی دیکھ سکے، نہ وہ کسی دنیا کو دیکھ سکے۔ یہ مقصد ہے، یکسوئی کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جانا، یہ مقصد ہے اعتکاف کا۔ لیکن آج کل کے ماڈرن جو اعتکاف کرنے والے ہیں، ہمارا اعتکاف بھی ماڈرن ہو گیا ہے
اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، موبائل ہاتھ میں ہے، موبائل پہ گیمز بھی کھیلی جا رہی ہیں، موبائل پہ لوگوں سے باتیں بھی کی جا رہی ہیں، لوگوں جناب والا موبائل پہ طرح طرح کی چیزیں بھی دیکھی جا رہی ہیں، سارا دن وہ موبائل پہ مصروف رہا، اعتکاف کا مقصد تو فوت ہو گیا ہے۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ پہلے زمانے میں دیگر مذاہب کے لوگ جو ہے وہ رہبانیت حاصل کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاتے تھے اور ساری زندگی وہ جنگلات کے اندر گزارتے، تب جا کے وہ اپنی منزل کو پاتے تھے۔ لیکن قربان جائے ہمارے دین اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، حسن دیکھیے اسلام کا، اور ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسانی پیدا فرما دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں دنیا کو چھوڑ کر جنگلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پورا سال تم اپنے دنیا کے کام کاج میں مشغول رہو، اپنی فیملی کو ٹائم دو، بزنس کو ٹائم دو، کاروبار کو وقت دو، لیکن رمضان کے آخری 10 دنوں میں تم اللہ کے ہو کے رہ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اعتکاف کر لو، تم اپنی منزل کو پہنچ جاؤ گے، اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہو۔ آخری 10 دنوں کے اندر تمہیں تمہارا رب مل جائے گا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تم یکسوئی کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھو، اللہ کی رضا کے لیے، اس رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹھو۔ جب اس رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹھو گے تو پھر یقیناً وہ رب تم سے راضی ہو جائے گا، وہ ضرور مان جائے گا تمہاری بات۔ اور ایک آخری بات کہ ہم نے کسی سے کوئی چیز لینی ہو نا، اور وہ چاہے دنیا کا سب سے بڑا کنجوس کیوں نہ ہو، جب آپ اس کے گھر میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں نا کہ بھئی اب اس وقت تک نہیں اٹھنا جب تک یہ مجھے دو گے نہیں، تو کنجوس سے کنجوس انسان بھی جب دیکھے گا نا بھئی اس نے تو دھرنا دے دیا، یہ تو اب اٹھ کے نہیں جانے والا جب تک اس کی مراد پوری نہیں ہوگی، تو وہ بندہ بھی آپ کو وہ چیز دے دیتا ہے۔ اور یہاں تو معتکف ارحم الراحمین کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، یہاں تو معتکف کائنات کے خالق و مالک کے پاس آ کے بیٹھتا ہے کہ یا اللہ اب عہد ہے، اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک تو میری بات نہیں مانے گا، جب تک میری سنوائی نہیں ہوگی، یا اللہ تو سن لے۔ اور معتکف آ کے جب اپنی بخشش، اپنے والدین کی بخشش، عالم اسلام کی بخشش مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گیا ہے، اب اٹھ کے نہیں جانا اس نے، تو اللہ ضرور اس کی بات کو سنتا ہے، اس کی بھی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے۔ جن کی بخشش کے سوال وہ کرتا ہے اللہ ان کی بھی بخشش فرماتا ہے۔ تو آج کا ہمارا یہی لیسن ہے، اور بالخصوص معتکفین کے لیے جو اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھنا ہے جنہوں نے، وہ ضرور اس بات کو مد نظر رکھیں کہ ہم نے یکسوئی کے ساتھ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اعتکاف بیٹھنا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جب بیٹھ گئے تو پھر دنیا تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کو بھول جاؤ، صرف رب کے ہو کر بیٹھو، پھر دیکھنا رب تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد